السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 11 جولائی 2014 مطابق 12 رمضان 1435 ہجری بروز جمعہ، ابھی نماز تراویح کے 2 تراویحوں میں 8 رکعت میں سورہ کہف کے چوتھے رکوع سے لے کر آخری رکوع تک اور سورہ مریم کے پہلے اور دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی۔ ان رکوعات میں جو اہم باتیں ہیں ان میں سے کچھ وہ باتیں جو اللہ تعالی ہمارے ذہن میں ڈالتا جائے گا آپ سے پیش ہیں، آپ کے سامنے پیش ہیں۔ سورہ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں۔ اس میں کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے راہ خدا میں چلتے چلتے پناہ لی تھی۔ اسی مناسبت سے ان کی طرف منسوب کر کے اس کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا، کیونکہ اس میں ان نوجوانوں کا کچھ تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ اس سورہ کے اندر 4 بہت اہم تذکرے ہیں۔ ایک اصحاب کہف یعنی غار والے، دوسرے باغ والے، 2 آدمی، ایک باغ والا تھا اور ایک غریب تھا، ان کا تذکرہ، ان کا واقعہ۔ تیسرا حضرت موسیٰ اور خضر کا، چوتھا یاجوج ماجوج کا۔ اصحاب کہف یہ نوجوان تھے، ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن مفسرین نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 7 نوجوان تھے۔ قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے پاس بھی 7 سلیپرز کے نام سے ایک قصہ مشہور ہے، اور وہ بھی انہی سے ملتا جلتا ہے۔ اور بھی کچھ قرائن ہیں، اس کی مناسبت سے مفسرین نے کہا کہ 7 تعداد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی حتمی طور پر قطعیت کے ساتھ ان کی تعداد نہیں بتائی، نہ حدیث میں قطعیت کے ساتھ تعداد آئی ہے۔ بہرحال یہ جو نوجوان تھے یہ سب کے سب ایمان لے آئے، اور یہ سب کے سب جو تھے ٹین ایجر تھے، ٹین ایجر یعنی 13 سال سے لے کر 19 سال تک کے نوجوان، جس میں ٹین لگتا ہے، 13 14 15 16 17 18 19، تو یہ ٹین ایجرز تھے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور اس وقت ایمان قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے جنگ کرنا، بادشاہ سے جنگ مول لینا، اور اس وقت کی دنیا سے گویا جنگ مول لینا ہے۔ جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور ان کے جو والدین تھے انہیں معلوم ہوا، کسی کا باپ امیر تھا، کسی کا باپ وزیر تھا، یہ سب VIPs کے بیٹے تھے، تو ان کو بادشاہ نے
اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو اور پلٹ آؤ ہمارے دین میں، یعنی وہی شرک والا جو دین ہے اس میں پلٹ آؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ان کا جو شاہی لباس تھا وہ بھی اتروا لیا۔ اب جو بھی لباس ہو وہ دے دیا ہو، بہرحال وہ لباس بھی ان کا جو شاہی لباس یہ پہنے تھے وہ بھی چھین لیا۔ بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں نے جو اپنے مالک کی، اپنے خالق کی، اپنے رب کی جو تعریف کی ہے اور تعارف کرایا ہے، اور یہ تعریف اور تعارف چند دن ہوئے ہیں، بس ابھی ایمان لائے، ان کو ایسی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ معرفت والا ان کا ایمان تھا، چند روزہ ایمان ہے۔ آپ غور کریں ان کی اس تقریر پر، اس تعارف پر جو اللہ کا تعارف دربار میں انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ عمر کے اندر جیسا میں نے بتایا کہ 13 سے لے کے اور 19 سال کے اندر اندر تھے۔ ان نوجوانوں کا ایمان، ان نوجوانوں کی خدا کی معرفت اور خدا کا یقین اور ایمان کی شان اور شرک کی سنگینی، شرک کی نحوست، شرک کی برائی، شرک کے اندر ذلت اور رسوائی، ایمان کے اندر فلاح اور کامیابی، آخرت کی فکر، خدا کا زندہ تصور، لیونگ کانسیپٹ، اتنی خوبیاں چند دن کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان معرفت والا ایمان تھا۔ جو ایمان بائی چوائس ہوتا ہے، معرفت والا ہوتا ہے، اس کے اندر یہی کیریکٹرسٹکس، یہی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اور جو ایمان پشتانی ہوتا ہے، جو بائی چانس ہوتا ہے، اس کے اندر بس ایک فارمیلٹی پر گاڑی چلتی رہتی ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے یہ بس ایسا ہی ہے، ہمارے دادا نماز پڑھتے تھے، ابا پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ صرف جمعہ پڑھتے تھے تو ہم بھی جمعہ پڑھتے ہیں، وہ رمضان بڑی پابندی سے آتے تھے، ہمیں اپنے ساتھ لاتے تھے تو ہم بھی پابندی سے آتے ہیں، عید کے موسم میں بھی ہمیں عیدگاہ لے جاتے تھے تو ہم بھی اپنے بچوں کو عیدگاہ لے جاتے ہیں۔ بس یہ پرمپرا جو ٹریڈیشنز چلا آ رہا ہے، بس یہ چل رہا ہے۔ ابھی اس ایمان کے اندر معرفت، حقیقت یہ کہاں ہے؟ اللہ کرے کہ کم سے کم ہمیں اتنا ہی ایمان اور معرفت اگر مل جائے جتنا ان نوجوانوں کو حاصل تھا، جو یہ 17 سال کے نوجوان تھے۔ ہمارے یہاں تو 70 80 سال کے لوگوں کو بھی یہ معرفت حاصل نہیں ہوتی جو ان 17 سال کے نوجوانوں کو حاصل تھی۔ اللہ کرے کہ کم سے کم اتنا بھی ہمیں مل جائے تو ہم اللہ کے ولی بننے کے لیے یہ ایمان ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ولی بنایا، ان نوجوانوں کو اپنا ولی بنایا۔ یہ جیالے اپنے ایمان کی اور دین کی اس حفاظت کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے قدم قدم پر ان کی مدد کی۔ ولی جو ہے، ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ ولی ایجڈ ہونا چاہیے، ولی تارک دنیا ہونا چاہیے، شادی بیاہ سے دور ہونا چاہیے، دنیا سے کوئی تعلق ہی اسے نہیں ہونا چاہیے، وہ ولی صاحب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے، یہ نوجوان اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے۔ تو جو تقریر انہوں نے وہاں پر کی ہے، جو تعارف پیش کیا ہے، کیا تعارف ہے؟ اور انہوں نے کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں قصہ سناتے ہیں نبی، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ اے نبی، ہم آپ کو ان نوجوانوں کا قصہ سناتے ہیں۔ فتیہ کا لفظ استعمال کیا، فتح کی جمع فتیہ، فتح اسی کو کہتے ہیں، وہی ٹینیجرز جو ہوتے ہیں انہی کو کہتے ہیں۔ ہم ان نوجوانوں کا قصہ سناتے ہیں حق کے ساتھ،
اس کی ایک ایک بات سچ ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ کیسے تھے یہ نوجوان؟ انہم فتیۃ آمنوا، یہ نوجوان آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ ایمان کے معنی اللہ سے اپنا قلبی تعلق اسٹیبلش کر لینا، مضبوط کر لینا، مستحکم کر لینا، ٹھوس کر لینا۔ جیسے اولاد کا ماں باپ سے، ماں باپ کا اولاد سے قلبی تعلق ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ رب ذوالجلال سے اپنا قلبی تعلق مضبوط کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور پھر اس قلبی تعلق کے جو تقاضے ہیں، بندے کی بندگی کے جو تقاضے ہیں رب کی طرف سے، ان تقاضوں کو اعمال صالحہ کی شکل میں پورا کرنا۔ یہ نوجوانوں نے ایسا ہی کیا۔ فرمایا وہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت میں اضافے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا انعام، ایک تو زیادتی ہدایت میں اضافہ، دوسرا انعام وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب یہ کھڑے ہو گئے راہ خدا میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کے پرچار کے لیے، رب کے تعارف کے لیے، شرک کا بائیکاٹ کیا انہوں نے، توحید کو اور ایمان کو اپنایا۔ جب یہ کھڑے ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ ربطنا علی قلوبہم، ان کے دل کو مضبوطی عطا کری، ایمان میں، توحید میں، راہ خدا کے اندر ہمتیں ملتی ہیں، حوصلے ملتے ہیں۔ آج ہم شرکیہ باتوں میں حوصلے تلاش کر رہے ہیں، شرک کے اظہار میں، بدعتوں اور خرافات کے اظہار میں ہم حوصلے تلاش کر رہے ہیں۔ حوصلے توحید کے اندر ہوتے ہیں، حوصلے ایمان میں ہوتے ہیں، حوصلے خالص دین میں ہوتے ہیں، دین ایمان اور دین توحید اور دین اسلام کے اندر حوصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی راہ خدا میں جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دین حق کا اور توحید کا پرچار کرنے کے لیے، ان کے ایمان میں بھی اضافہ کرتا ہے، ہدایت میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور ان کی دل بستگی کرتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے، اللہ تعالی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ آج ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اب اس کے بعد ہے وہ تقریر جو انہوں نے دربار کے اندر کی ہے۔ قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، انہوں نے کہا ہمارا پالنہار وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، جو آسمان اور زمین کو پال رہا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی سمجھتا تھا کہ ہمیں یہ بت پال رہا ہے، کوئی سمجھتا تھا یہ پال رہا ہے، کوئی سمجھتا تھا وہ پال رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پالنہار جو آسمان اور زمین کو پالتا ہے، یعنی جو مخلوق اس کے درمیان ہے، جو ان کا پروردگار ہے، وہ ہے ہمارا رب، اس پر ہم ایمان لائیں۔ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم ان پر ایمان لائیں جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ ربنا رب السماوات والارض، اس کے بعد ببانگ دہل کیا بات کہی ہے؟ لن ندعو من دونہ الہا، یہ نہیں کہا لا ندعو من دونہ الہا۔ لا کے معنی ناٹ کے ہوتے ہیں، نو، ناٹ، اور لن کے معنی عربی میں نیور کے ہوتے ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو بھی دوسرے معبود کو ہرگز 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 نہیں پکاریں گے، نہیں مانیں گے، نہیں پکاریں گے، نہیں دعائیں کریں گے، نہیں وظیفے پڑھیں گے، نہیں، اگر پکاریں گے اور دعا کریں گے اور نام لیں گے اور مانگیں گے کسی سے تو اسی سے مانگیں گے جو رب السماوات والارض ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور سے مانگا، کسی اور کو پکارا اور اس کے ساتھ اگر شرک کیا، تب تو ہم نے بڑی زیادتی کی اور ظلم کی بات کہی۔ اب غور کریں کیا ایمان ہے ان کا، شرک کو ظلم کہہ رہے ہیں، شرک کی زندگی کو زیادتی اور ظلم والی زندگی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کو رب السماوات والارض تسلیم کر رہے ہیں۔ کیسی معرفت اور ہمت اور حوصلہ ایسا کہ بادشاہ وقت کے سامنے ببانگ دہل یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔
اب اس کے بعد یہیں پر بس نہیں ہوا، آگے کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ۔ یہاں انڈرسٹوڈ ہے بادشاہ، یہ ہماری قوم جو ہے اس نے اس مالک کے سوا، اس مالک کے مقابلے میں بہت سے معبود بنا لیے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری بات دیکھیے کیا کہا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین۔ اگر واقعی جن کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ واقعی اگر خدا ہے تو پھر یہ دلیل کیوں نہیں لاتے اس اپنی پرستش پر، اپنی عبادت پر؟ دلیل پیش کریں۔ کیا بات ہے، کیا ہمت ہے، کیا حوصلہ ہے، آپ غور کریں۔ ابھی یہ چند دنوں کا ایمان ہے ان کا، کیا ٹھوس اور پختہ ایمان ہے۔ ہمارے ایمان 70 سال پرانے ہیں، جو ہم سے فجر میں بھی نہیں اٹھاتے، 11 مہینے تک سلاتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، 70 سال کے ایمان، کیا ایمان ہے۔ سبق سیکھیں اصحاب کہف یا غار والے نوجوانوں سے۔ یہ دلیل کیوں نہیں لاتے؟ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کو اپنا ضرورتیں پورا کرنے والا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کیوں دلیل نہیں لاتے اپنی اس عبادت پر، اپنی اس پرستش پر؟ کھلی دلیل ہمیں پیش کریں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ بات گھڑے؟ اب یہ غور کریے آپ کہ شرک کو انہوں نے کھلا جھوٹ، اللہ پر کھلا بہتان تصور کر رہے ہیں۔ یہ شرک پہلے شططہ کہا، زیادتی اور ظلم، اور پھر اس کے بعد کہا یہ اللہ پر کھلا بہتان ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ تقریر جیسے ہی کی، بادشاہ نے ان کے کپڑے اتروا لیے، جو لباس چاہیے پہنے ہوں گے، اور 3 دن کا الٹیمیٹم دیا ان کو، 3 دن دیتے ہیں تمہیں، یہ سب چھوڑو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ خود خدا بنا ہوا بیٹھا تھا، اور شرک کی بنیاد پر ہی اس کو یہ سنگھاسن ملا تھا۔ وہاں ضرب پڑ رہی تھی اس کے کرسی پر، اس کی کرسی پر، اس کے تاج و تخت پہ ضرب پڑ رہی تھی، اور جب تاج و تخت پہ ضرب پڑتی ہے تو پھر آدمی تل ملا اٹھتا ہے، پھر وہ صداقت، اچھائی اور سچائی سب سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ 3 دن کے اندر ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں جیل میں بند کر دیا جائے گا، اور وہاں پر ہمارا یہ جو ایمان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں مجبور کریں خدا نہ خواستہ ایمان سے پھرنے پر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ کوتاہی اور غلطی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے۔ تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آتا ہے روایتوں میں کہ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں یہاں سے، اس شہر سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ اس شہر سے چل دیے۔ چلتے 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 راستے میں ایک کتا بھی اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کتا ان کا نہیں تھا۔ سر راہ چلتے چلتے وہ کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ ساتھ کیا ہوا، بلکہ ساتھ اس کو کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ وہ ربانی کتا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، بڑی شان سے اس کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہو گیا۔ ان کو کچھ خطرہ محسوس ہوا کہ CID اور پولیس ہمیں کہیں اریسٹ نہ کر لے۔ ان کو ایک غار نظر آیا، اس غار کے اندر یہ لوگ ریسٹ لینے کے لیے پہنچے ہیں۔ ان کا کہ ہم یہاں ریسٹ لے لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نکل کے چلے جائیں گے۔ وہاں غار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ سے، وہاں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ مفہوم
خوب اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، الفاظ یاد کر سکتے ہوں تو سورہ کہف کا یہ پہلا رکوع ہے، 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ الفاظ یاد کر لیں، بڑے اللہ کے پسندیدہ الفاظ ہیں یہ، تو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور ان الفاظ پر اللہ نے ان کے اوپر رحمتوں کے دریا بہا ہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پالنہار اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، آسان کر دیجئے۔ ہمیں تو معلوم نہیں، منزل ہمیں معلوم نہیں کہاں ہے، کدھر جانا ہے، بس اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکل پڑے ہیں، آپ کی نسبت پہ نکلے ہیں، اب آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، آپ ہی رکھوالے ہیں، آپ ہماری حفاظت کیجئے اور اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے۔ یہ اللہ کے ایسے پیارے اور دلارے تھے، یہ نوجوان اللہ کے ولی تھے۔ یہ اللہ نے کیا کیا؟ اے میرے نوجوانوں، او میرے جیالوں، میں ایسا کرم کرتا ہوں، ایسا کرم کرتا ہوں کہ رہتی دنیا تک صدیوں گزر جائیں گی اور تمہارے تذکرے ہوں گے، ایسا یا ایسی یادگار تمہیں عطا کرتا ہوں، ایسا تذکرہ تمہارا کرتا ہوں، ایسا تمہارے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ کیا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کو دے مارا۔ عربی میں کانوں پر دم مارنے کے معنی آتے ہیں نیند دے دی، گہری نیند دے دی۔ کئی سال 5ویں رکوع کے اندر، چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے رکوع کے اندر وہ مدت بھی بتائی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے 309 سال تک سلائے۔ جو چاہیں کریں مالک، نیند بھی ان کی ہے اور سونے والے بھی ان کے ہیں، ہاں، اور نیند دینے والے بھی وہ ہیں، سب ان کا ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت سمجھتی نہیں ہے اللہ کی شان کو۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسے قدر کرنا چاہیے لوگوں نے ایسے قدر نہیں کی، بڑی ناقدری کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں۔ یہی سیدنا نوح نے بات کہی تھی جو پرسوں ہم نے بتائی تھی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، خدا کے وقار کو تسلیم نہیں کرتے، خدائی کے وقار میں جی رہے ہو۔ بندہ مومن تو وہ ہے جو رب کی شان، رب کی عظمتوں میں اور رب کے وقار میں جیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 309 سال تک نیند دے دی ان کو۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، ان کو کہا کہ سلایا ہم نے، اور پھر آگے آ رہا ہے بعثناہم، اٹھایا ہم نے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو زندگی دی، ہم نے ان کو موت دے دی تھی، اب 309 سال بعد موت سے نئی زندگی دی، نہیں، نیند دی ہم نے، نیند دی۔ اور نیند دینے کا ثبوت یہ ہے کہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ سورج بھی اس طرح نکلتا تھا کہ دائیں جانب کترا کے نکلتا تھا، بائیں جانب کترا کے نکلتا۔ خبردار، میرے محبوب میرے جالے سو رہے ہیں، ان کو دھوپ نہیں پہنچے، سلام ہو ان پر، سلام ہو ان پر۔ کیا نوجوان تھے وہ، کیا اللہ کے دلارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلایا۔ اب اللہ کی شان کو اگر دیکھنا ہے تو اس کو ذرا کمپیئر کیجئے موت سے سیدنا عزیر علیہ السلام کی۔ حضرت عزیر جو ہیں جا رہے ہیں، آل عمران میں ان کا قصہ ہے، انہوں نے ایک بستی کو دیکھا ویران پڑی ہوئی ہے، منڈووں کے اوپر ویران پڑی ہے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا اب یہ ویرانی کے بعد کیف یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو جو ویران ہو چکی ہے کیسے اللہ پھر دوبارہ زندگی دے گا، یہ کیسے بسے گی، کچھ امید ہی نہیں ہے اس کے بسنے کی۔ یہ جملہ زبان سے نکلا، اللہ نے اپنا جلوہ دکھایا سیدنا عزیر کو۔
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، وہیں اسی مقام پر اللہ نے 100 سال تک موت دے دی، 100 سال تک اسی مقام پہ وہیں پر موت آ گئی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر 100 سال کے بعد اٹھایا۔ اب 100 سال میں 100 سال کیا ہوتے ہیں؟ اب جو اٹھایا اللہ پوچھتے ہیں کم لبستم، کیوں بھائی کتنے رہے؟ کم لبستا، کتنے رہے؟ لبست یوما او بعد یوم، ایسا لگتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا۔ انہوں نے دیکھے، موسم دیکھا، سورج کو دیکھا، آس پاس دیکھا، تو ایسا لگا ان کو کہ بس کچھ دیر ہوئی ہے ابھی۔ اللہ نے کہا بل لبست مئات عام، 100 سال رہے حضرت آپ یہاں پر، 100 سال ہو گئے آپ کو، یقین نہیں آتا؟ دیکھو فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، توشہ ان کے ساتھ تھا، عزیر علیہ السلام کے ساتھ سواری، گدھے کی سواری تھی، توشہ بھی ساتھ تھا، پانی بھی تھا۔ اللہ نے کہا اپنے توشے کو دیکھو، کھانا ویسا کا ویسا ہی ہے، پانی ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو پہچانو، پہچانو۔ کیا ہے مسلمان، کیا ہے مومن، کیا بنے ہوئے ہو تم، کیسا ہے تمہارا مالک، کیا شان والا، کیا آن والا ہے، تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ یہ قرآن سمجھ کے پڑھو، قرآن سے رشتہ جوڑو، ایمان بڑھتا ہے۔ کہا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک، اچھا اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، گدھے کی طرف دیکھو، معلوم یہ ہوا کہ اس کی ہڈیاں الگ پڑی ہیں، یہ الگ وہ الگ، بالکل ہنجر پنجر پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اب تم بیچ میں ہو، سفر بڑا لمبا ہے، سواری تمہاری تھی، ہمارے حکم سے یہ سب ہوا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ ہم پھر اس 100 سال پرانی مردہ سواری کو ابھی زندہ کرے دیتے ہیں، ہاں ابھی زندہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھو تمہارے سامنے کرتے ہیں، ہم ایسی شان والے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد ان یقول کن فیکون، کہ ہم مالک ہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ہم آپ کو ساری انسانیت کے لیے ایک نشانی قدرت کی بنانا چاہتے ہیں۔ اب 100 سال کے بعد زندہ ہو کے آئے، دنیا بدل گئی۔ یہاں بھی سیدنا عزیر کو ایک نشانی اللہ نے بنایا، کہا دیکھو اب وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھو ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کیف ننشزها کیسے جمع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ ہڈی ادھر سے اٹھی، ادھر جڑی، ادھر سے اٹھی، یہ ادھر سے اٹھی، ادھر سے اٹھی، ادھر سے اٹھی، ایک دوسرے سے جڑے، پورا ڈھانچہ بنا۔ پھر کیا ہوا؟ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر دیکھو ہم کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ ہڈیاں جڑی ہیں، ڈھانچہ بنا ہے، اس کے اوپر گوشت آیا، گوشت پہ کھال ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد آواز اس سے نکلنا شروع ہو گئی، سواری تیار ہے، سواری تیار ہے۔ یہ جب دیکھا سیدنا عزیر نے تو ان کی زبان سے نکلا یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، سیدنا عزیر کو جب یہ سب معلوم ہو گیا، سب معرفت ہو گئی سب کی، تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، ہم نے اس لیے عزیر علیہ السلام قصہ سنایا، وہاں نہیں سنایا تھا، اس لیے کہ اس سے کمپیئر کر کے آپ کو سنائیں گے۔ وہاں 100 سال موت کی بات تھی اور یہاں 309 سال نیند کی بات ہے۔ رب ذوالجلال وہ ہیں جو 100 سال تک موت دے کے جگا سکتے ہیں، اس پر بھی قادر ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اور اس پر بھی قادر ہیں 309 سال تک سلا کر جگا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی شان۔ اب 309 سال تک ان کو سلایا، کیسے سلایا؟ کیسے سلایا؟ ایسے دیکھ بھال کی ہے جیسے کہ ماں اپنے چھوٹے بچے کی، بالکل چھوٹا بچہ ہو، جو پالنے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے تو ماں کیسی دیکھ بھال کرتی ہے اس کی؟
اس کے کپڑوں کی، اس کی ہر صفائی کی، ہر چیز کی، کبھی ادھر کروٹ دیتی ہے کبھی ادھر کروٹ دیتی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان جیالوں کی 309 سال تک حفاظت کری ہے، 309 سال تک۔ ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا تھا تو کیا ہوتا تھا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب نکلتا تھا تو ذات الیمین، اور جب ڈوبتا تھا تو ذات الشمال، بائیں جانب کترا کے نکلتا تھا۔ اس انداز سے اس طرح وہ تھے ایک غار کے اندر، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ کشادہ غار تھی۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں رکھا تھا کہ دھوپ ان تک نہیں پہنچتی تھی، اندر ضرور پہنچ رہی تھی تاکہ بیکٹیریا وغیرہ سب ختم ہو، یہ دیکھیے آپ، لیکن ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اللہ بالکل اس واقعے کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ بالکل نبی کو دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے، یہ نہیں پوچھا کیا آپ کو یہ خبر ہوئی، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہوئی؟ وَتَرَى الشَّمْسَ، ترا مانے آپ دیکھتے سورج کو کہ وہ دائیں جانب کتراتا ہوا نکلتا ہے اور بائیں جانب کتراتا ہوا چلا جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس کے بعد اب ہر سال ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ 309 سال کی مدت کے اندر آدمی اگر سوئے تو انسان خدا کی قدرت کے علاوہ تو یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے چند دن آدمی کو پانی اور کھانا نہیں ملے تو مر جائے آدمی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تو غذا کا انتظام کیسے ہوا، کیا شان تھی کہ معلوم ہوا کہ جو سائز تھا کپڑوں کا، جو لباس تھا ویسا ہی رہا، لباس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ جو ان کا حلیہ تھا، بال وغیرہ، بال بھی نہیں بڑھے، جیسے تھے ویسے ہی۔ جو چاہیں میاں جب مہربان ہو جائیں تو پھر بس کوئی کچھ نہیں ان کو کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمر وہی رہی، وہی جیالے نوجوان، وہی بال ویسے کے ویسے ہی۔ نہیں تو بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، بال بڑھتے ہیں، آتے تو بھوت بن جاتے یہ، لیکن جب اٹھے ہیں تو اس طرح وہ انہیں ایسا لگ رہا ہے۔ پوچھا کتنے رہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن آدھا دن معلوم ہوتا۔ یہاں بھی وہی جواب ہے، کیونکہ جب یہ غار میں گئے تھے تو بالکل سورج نکلے 1 گھنٹہ چاشت کا وقت تھا۔ اب ایسا لگ رہا ہے ان کو جب اٹھے ہیں تو سورج ذرا ڈوب رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا بس 1 دن آدھا دن ہوا ہے ہمیں۔ اب وہاں پر جو انتظام ہوا ہے، آنکھیں کھولا کر اللہ تعالیٰ نے سلایا۔ جب آدمی کوئی گہری نیند میں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں اور زور زور سے خراٹے لیتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو ان کی آنکھیں کھول کر اللہ نے سلایا، کھلا کر سلایا۔ قرآن میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ اگر ان کو گمان کرتے، اگر دیکھ لیتے ان کو تو گمان کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، جبکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ معلوم ہوا آکسیجن آنکھوں کے ذریعے بھی پہنچایا اور آکسیجن ناک سے بھی پہنچایا، جو بھی انتظام کرنا تھا، اور بیکٹیریا دھوپ ان تک نہیں پہنچی لیکن غار میں پہنچ رہی ہے، یہ بھی ایک انتظام تھا۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ کوئی 4 دن 3 دن اگر ایک ہی کروٹ پہ مریض رہے تو بیڈ سورس آ جاتے ہیں، اور پھر زمین کے اوپر زمین تو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کسی لاش کو صبح اس لاش کو دفنایا ہے، کبھی کبھی ایسا موقع آیا کہ زیادہ دن نہیں، صرف 1 دن کے بعد یا چند گھنٹے کے بعد، صبح دفنائیے شام کے وقت، کبھی کوئی ایسا کیس آ گیا، کچھ ہوا تو نکالنا پڑا، معلوم ہوا کہ ایک چند گھنٹے کے اندر لاش کو کیڑوں نے کھا لیا، چند گھنٹوں میں۔ یہاں پر 309 سال ہو گئے، کیا مانے کہ ایک تو کیڑا لگا ہو؟ کیوں؟
اس لیے کہ جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ کیسے؟ اللہ نے اپنی طرف منسوب کی ہے وہ بات، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم کبھی دائیں جانب ان کو کروٹیں دیتے تھے، کبھی بائیں جانب کروٹیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بچہ تو بالکل بچہ ہوتا ہے، وہ تو جدھر لٹا دو لیٹا رہتا ہے۔ ماں کبھی اس کو ادھر سر کے نیچے تکیہ رکھتی ہے، کبھی ادھر رکھتی ہے کہ میرے بچے کا سر ایک طرف سے کہیں پچک نہیں جائے۔ ہاں ہوتا ہے نا، اور ہماری بہنیں ہیں وہ اچھی طرح اسے جانتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے کیسا گویا خیال رکھا ہے ان کا کہ ان کی پوری حفاظت ہے، کبھی دائیں کروٹ دے رہے ہیں، کبھی بائیں کروٹ دے رہے ہیں، کہیں ان کو مٹی نہ کھا جائے، کہیں بیڈ سورس نہ لگ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کری۔ اب 309 سال کے بعد اٹھے کیا؟ اللہ نے کہا فَبَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، سلایا بھی اللہ نے، اٹھایا بھی اللہ نے۔ اب جب اٹھے تو 309 سال تک تو بھوک نہیں لگی، اب اٹھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان، کیونکہ اب ان کو بہرحال یہ بھی اس لیے لگائی بھوک کہ اللہ کو اپنی قدرت کے جلوے دکھانا تھا، اس لیے لگائی بھوک نہیں لگتی تو اظہار کیسے ہوتا؟ اب بھوک لگی، اب وہاں پر اور ایمان والی باتیں کچھ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جیسے یہ اٹھے، آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کم لبستم، کیوں بھائی کتنے رہے؟ ان کا قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ دوسروں نے کہا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب ہی جانتا ہے بھائی کتنے رہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، باقی ان سب نے ایک آواز کہی بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپن کتنے رہے۔ لہذا اب یہ سب باتیں چھوڑو، اب یہ کرو فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تم میں سے ایک شخص کو بھیجو یہ چاندی کا سکہ لے کر۔ وہ کچھ چاندی کی کرنسی جو اس وقت کا جو سکے تھے انہوں نے چلتے چلتے ساتھ رکھ لیے تھے۔ تو اب وہ سکے 309 سال پرانے تھے بادشاہ کی، وہ رکھ لیے تھے۔ کہاں کہ لو ایک کو یہ سکے لے کر بھیجو بازار، شہر الی المدینہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ غار جو تھی یہ شہر کے قریبی ہے، یہ کوئی گاؤں کھیڑوں کی غار نہیں ہے، بالکل شہر کے قریب ہے۔ قرآن مدینہ کہتے ہیں شہر کو۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ نوجوان عقل حلال اور کسب حلال اس کی بھی معرفت چند دنوں میں ہو گئی، ان کو اس کی معرفت بھی چند دنوں میں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو حلال روزی پسند ہے، حرام اللہ کو پسند نہیں ہے، پاکیزہ غذا پسند ہے، ناپاک غذا سے پرہیز۔ کیا ایمان تقویٰ ان کا دیکھو۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ یہ لے کر سکے لے کر جائے بازار میں، اور کھانے میں جو سب سے پاکیزہ کھانا ہو وہ لے کر آئے، مشتبہ کھانا لے کر نہ آئے۔ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ اس پاکیزہ کھانے سے تمہارا رزق لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اب یہاں سے دیکھیے یہ بات، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھو اس کو چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھو اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، کوئی محسوس نہ کر لے، کہ ہم یہاں پر ہیں، نہیں تو ہمیں اریز کر لیں گے آخر۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہاں پر 309 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں بالکل اسی طرح کہ ابھی کی بات ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اب یہاں توحید کی معرفت، ایمان کی معرفت دیکھیے کیا ہے ان نوجوانوں کی زبان پہ آئی ہے، کس طرح توحید کی معرفت اللہ نے ان کو دی تھی، ایمان ان کو دیا تھا۔ ان کا دیکھو اگر انہوں نے محسوس کر لیا تو کیا ہوگا؟ انہم ان یظہروا علیکم،
اگر وہ باخبر ہو گئے تم سے، یرجموکم تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں اپنے دھرم کے اندر، اپنے دین کے اندر واپس پلٹا لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تم اگر شرک کے اندر پھر دوبارہ آ جاؤ گے، پھر دوبارہ آؤ گے تو کیا ہوگا؟ فلن تفلحوا اذن ابدا، ہرگز ہرگز تم پھر فلاح نہیں پاؤ گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ دیکھا آپ نے، یہ نوجوانوں کو اللہ نے ایسا ایمان دیا تھا کہ یہ شرک کے اندر جانے میں اپنی ناکامی اور ذلت اور خسارہ سمجھ رہے ہیں، خسارہ سمجھ رہے ہیں، اور ایمان پہ چلنے میں، توحید پہ چلنے میں فلاح سمجھ رہے ہیں۔ یہ آج ہمیں یہ معرفت حاصل ہے، ہم شرک اور شرکیہ باتوں کے اندر فلاح سمجھ رہے ہیں، کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ یہ نوجوان ایمان اور توحید پہ چلنے میں فلاح سمجھ رہے ہیں، اور شرک اور شرکیہ باتوں کے اندر اپنا خسارہ، اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہرگز کامیاب نہیں ہوگے تم اگر شرک کے اندر پھر واپس آ گئے، توحید کے بعد، ایمان کے بعد اگر شرک میں واپس آئے ہرگز کامیاب نہیں ہوگے۔ فلن تفلحوا اذن ابدا۔ تو یہ ہے کچھ نوجوانوں کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اب یہاں سے جس وقت یہ وہاں پہنچے ہیں اور سکے کو بتایا ہے اور کچھ خریدنے کے لیے بازار میں پہنچے ہیں اور کہا کہ ہمیں کھانا دو، میں سکے کو دیکھا، ان کا یہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ ارے ان کا نہیں سکہ چلتا ہے۔ دیکھا تو اس سکے پہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی تصویر کندہ تھی۔ معلوم ہوا بڑا پرانا سکہ ہے، یہ تو وہ بادشاہ تھا۔ اچھا تم کون، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے نام بتایا، اور ان کا اچھا تم فلاں ابن فلاں؟ ان کا ہاں۔ ارے انہوں نے کہا کہ تم اتنے ہو نوجوان، جو بھی تعداد ہوگی، تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہیں تمہارے ساتھ؟ ان کا ہاں۔ کیا وہ ہیں؟ ان کا ہاں۔ ارے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں، یہ وہی نوجوان ہیں کہ جو آج سے سینکڑوں سال پہلے غائب ہو گئے تھے، اور انہیں بہت ڈھونڈا ہم نے تورا بورا میں، لیکن کہیں ہمیں نظر نہیں آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاف کرنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں نظر نہیں آئے، اور پھر ہم نے خود ہی کسی کو بن لادن بنا کے اس کو ہم نے مار ڈالا، اور قبر بھی کہاں بنائی؟ سمندر کے اندر۔ او ہو، آپ اتنے بہادر ہو اور اتنی شان والے ہو تو ذرا سامنے دکھاتے، زمانے کے دکھاتے، پھر یہاں پر کرتے۔ یہ تو بڑی انوکھی قبر ہے بھائی، ہاں انوکھی قبر ہے، سمندر کے اندر بیچ میں بنوا دی۔ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ تو ان لوگوں کا، چونکہ یہ وی آئی پیز کے لڑکے تھے اور یہ غائب ہو گئے، بہت ڈھونڈا ملے نہیں، اور پھر اللہ نے انتظام یہ کیا، ان کے تحفظ، ان کی سیکورٹی کے دو انتظام کیا اللہ نے، دو انتظام۔ ایک تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اگر آپ ان کو ذرا جھانک کر دیکھتے غار کے اندر تو رعب پڑتا اور بھاگتے آپ پیچھے، آپ بھاگتے، پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیکورٹی ہے اللہ کی طرف سے، جو رعب ڈال دیا تھا اس غار کے اوپر، کوئی پرندہ نہیں آ سکتا وہاں پر، کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ ہے انتظام اللہ کی طرف سے، پہچانو اللہ کو، رعب ڈال۔ دوسرا انتظام کیا کیا؟ دوسرا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ ان کا جو کتا تھا اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کر، تھا کتا لیکن شیر کی طرح بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کا کتا تھا وہ، ان کی حفاظت کے لیے تھا وہ، تو بالکل اس کے غار کے منہ کے اوپر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے تاکہ کوئی ادھر رخ نہیں کرے۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ان جیالوں کے لیے، یہ انتظام کیا۔ تو اب جیسے ہی یہ وہاں پہنچے اور ان کو لوگوں کو معلوم ہوا، تو چونکہ یہ وی آئی پیز کے لڑکے تھے، ان کے سب کے نام ایک تختی کے اوپر لکھ کر اور کندہ کرا دیے تھے، ایک جگہ لگا دیے تھے کہ ایسے ایسے نوجوان غائب ہو گئے ہیں، اگر یہ ملیں تو ان کو پہنچایا جائے۔ وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، سب جانتے تھے، ان کو وہ کہانی چلی آ رہی تھی۔ دیکھیے اللہ نے 309 سال تک ان کا تذکرہ کیسے زندہ رکھا،
یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ جس کے ذکر کو، چرچے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ایسے زندہ رکھتے ہیں، ایسا انتظام کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ سلسلہ، وہ کہانی سب کی زبانی تھی، اس لیے فوراً وہ پہچان گئے یہ یہی نوجوان ہیں۔ اس وقت بحث چل رہی تھی، اس زمانے کے اندر بحث چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ پھر زندہ ہو سکتے ہیں، یا بس مر گئے اور اس کے بعد ہی بس زندگی ختم۔ اب جب انہوں نے ان کو دیکھا اور پورے حقائق دیکھے تو سب کو یقین آ گیا کہ جو رب 309 سال تک سلا کے پھر اٹھا سکتا ہے، وہ مار کے پھر دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس وقت کا جو تھا وہ مسلمان، جو لوگ اس طرح بحث کر رہے تھے، روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ مسلمان تھا، لیکن جو نہیں مان رہے تھے بعد الموت کو، وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان جیالوں کی، ان نوجوانوں کی یہ باتیں اب بتا کر ہمیں یہ بتایا کہ جو اللہ کے راستے کے اندر نکل کھڑا ہوتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، اسے اللہ کی طرف سے بلند ہمتی ملتی ہے، بلند حوصلگی عطا ہوتی ہے۔ اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ یہ کرتے ہیں کہ اسے مستجاب الدعا بناتے ہیں، مستجاب الدعا بناتے ہیں، یعنی دعا اس کی قبول ہوتی ہے، جیسے ان کی ان جیالوں کی دعا قبول ہوئی۔ چوتھی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ اس کی خصوصی طور پر حفاظت کرتے ہیں، خصوصی طور پر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو رعب عطا فرماتے ہیں، اپنے خاص نظر کرم ان پر رکھتے ہیں۔ بس خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کی اشاعت کے لیے اپنے بھائیوں کے اندر اصلاح معاشرے کا کام کیجئے، اور غیر مسلم بھائیوں کے اندر اشاعت حق کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار کیجئے۔ اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی غیب سے غیبی طاقتیں سب آپ کے فیور میں آئیں گی، سب فیور میں آئیں گی۔ یہ بہرحال اصحاب کہف کا یہ واقعہ تھا، بس اسی پر بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان نوجوانوں کے جیسا ایمان اور معرفت عطا فرمائے، اور جیسے یہ اللہ کے راستے میں تن من دھن انہوں نے لگا دیا تھا، قربانی دی تھی، یہ نوجوان اللہ کے دین کے لیے، دین کے تحفظ اور اس کی اشاعت کے لیے انہوں نے اپنے محلات چھوڑے۔ کیا یہ معمولی گھرانے کے تھے؟ کیسی کیسی سہولتیں ان کو حاصل ہوں گی، جو وی آئی پیز کو سہولتیں حاصل ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں۔ ساری سہولتیں چھوڑی انہوں نے، سب سہولت کس کی خاطر؟ رب کی نسبت پر چھوڑی، اللہ کی نسبت پر چھوڑی، دین کی حفاظت کے لیے چھوڑی، دین کی اشاعت کے لیے یہ ساری انہوں نے اپنی فیسلٹیز چھوڑی ہیں، اور اجنبیت کی زندگی کو انہوں نے رب کی نسبت پر پسند کیا ہے۔ جو رب کی نسبت پر گھر سے بے گھر ہوتا ہے، وطن سے بے وطن ہوتا ہے، وہ گھر سے بے گھر نہیں ہوتا، بڑا گھر اس کو مل جاتا ہے، بڑا وطن اس کو مل جاتا ہے، بلکہ زمین اس کا وطن اور پورا آسمان اس کا وطن، اور زمین والے اور آسمان والے سارے مخلوق اس کی دوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی ایمان کامل، معرفت کاملہ اور استقامت عطا فرمائیں، اور استقامت پر ہی ہمارا خاتمہ کریں، اور اللہ دین حق کی اشاعت کے لیے ہم کو اور ہماری اولاد اور نسلوں کو اللہ تعالی حکمت کے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔